ایک لڑکی تھی اس کی شادی ہوئی، ایک لڑکی تھی اس کی شادی ہوئی، شادی ہو کر کے جیسے ہی وہ اپنی سسرال گئی، شوہر تو تھا بہت اچھا، میاں بیوی پٹتی بھی اچھی تھی، لیکن بڑی بھی پیچھے لگی رہتی تھی، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا وہ نہیں کیا وہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ تنگ آ گئی بہو، تنگ آئی تو اپنے ابا کے پاس آئی، بابا یہ بڑھیا بہت پریشان کرتی ہے، بابا اس کا کچھ علاج بتاؤ۔ باپ شریف تھا، شریف باپ نے کہا بیٹا وہ تیرے شوہر کی ماں ہے، اگر وہ بک بک کرتی ہے تو تو اپنی ماں سمجھ کر اس کو برداشت کر۔ یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ ماں کی بات بھی سنتے تھے، ابھی لوگ ماں کی نہیں سنتے تو ساس کی کیا سنیں؟ آج کی بچیاں تو ماں کی بھی نہیں سنتی، آج کے بچے تو ماں باپ کی نہیں سنتے۔ بہرحال تو وہ دور تھا، کہا بیٹی ماں سمجھ کے برداشت کر لے بیٹا، جانے دے، کہا نہیں میں واپس گھر آؤں گی۔ باپ نے کہا بیٹا شریفوں کی بیٹیاں شادی کا جوڑا پہن کے نکلتی ہے تو شوہر کے گھر سے پھر وہ کفن پہن کے نکلتی ہے، ہمارے یہاں شادی کے بعد واپسی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور یہی میں آج کے ماں باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو شے دے کے بگاڑو مت کہ ہم پال لیں گے ہم پال لیں گے۔ ارے تو اپنی بیٹی کو سونے کے گولڈ کے پلنگ پہ سلا سکتا ہے، لیکن جو شوہر دے سکتا ہے کیا وہ تو دے سکتا ہے؟ بیوی کو سکون صرف شوہر کے ساتھ ملتا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ بھائی وہ نہیں دے سکتا جو شوہر دے سکتا ہے، باپ وہ نہیں دے سکتا جو شوہر دے سکتا ہے، ماں وہ نہیں دے سکتی جو شوہر دے سکتا ہے، سہیلیاں وہ نہیں دے سکتی جو شوہر دے سکتا ہے۔ شوہر کے پاس جو ہے وہ کسی اور کو دینے کے لیے جائز بھی نہیں ہے، وہ دے بھی نہیں سکتا۔ اس لیے قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، اگر اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی ظالم شوہر مل جائے، نباہ کر لو نباہ، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا جو اپنے شوہر کے ظلم پہ صبر کر کے نباہ کرے گی، ایسی عورت کو اللہ حضرت آسیہ اور مریم کا ثواب عطا فرمائے۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں نا کہ اگر ظالم بیوی مل جائے، ہو بھی سکتا ہے، اگر مل جائے آپ بھی صبر کریں، موچوں پہ تاؤ دے کر طلاق کا پلان نہ کریں۔ طلاق مرد لوگ نہیں دیتے، نامرد دیتے ہیں۔ اگر مجھے نامردوں کی فہرست بنانے کی اجازت مل جاتی تو میں ان کے نام پہلے نمبر پہ رکھتا جنہوں نے بے قصور بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ وہ مرد نہیں، وہ ظالم نامرد ہیں۔ مرد ہوتے تو نباہ کرتے، کیونکہ کہتے وہ اس قابل نہ تھی، تو کیا قابل ہے۔ اس لڑکی نے سوچا ابا تو شے نہیں دے رہے، ابا تو میری مدد نہیں کر رہے، تو اس لڑکی نے کیا کیا، اس کے ابا کے گہرے دوست تھے ایک حکیم صاحب، اور وہ واقعی حکیم تھے، یعنی ایسی آلو چالو بازاری آدمی نہیں، وہ واقعی حکیم تھے۔ حکیم یعنی حکیم کس کو کہتے ہیں سمجھتے ہو نا، وہ جڑی بوٹی کی دوائیں وغیرہ بناتے ہیں، وہ لوگ اس دور میں بہت پڑھے لکھے ہوتے تھے۔